بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وہ کون سے 7 لوگ ہیں جن کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو ان کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب منتقل کرنے والا۔ ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ نمبر 2، ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی مہنگائی کے زمانے میں غلہ خریدے اور اسے فروخت نہ کرے، بلکہ اس لیے روک لے کہ لوگ جب پریشان ہوں گے تو خوب مہنگا کر کے بیچے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کمائے ہوئے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والا جزام یعنی کوڑ کے مرض اور مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو قلبی بے چینی اور مالی نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ شریعت محمدی نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کا رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ جھوٹے گواہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سخت وعید کی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ جھوٹی گواہی دینا اور کسی پر جان بوجھ کر غلط الزام لگانا انتہائی مذموم فعل ہے۔ احادیث پاک میں جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ افسوس کہ اس زمانہ میں جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ اگر ثبوت مانگیں تو یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہے، موت کے بعد قبر میں بھی اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی موت پر نوحہ کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے اپنا گریبان نوچا، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دل جب غم زدہ ہو تو انسان آنکھوں سے روئے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا
یہ کفریہ کلمات ہیں، اس لیے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایسے شخص کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو وہ اکٹھی کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نمبر 7، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کریں، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم بستری کے دوران اپنی بیوی سے لواطت کرنے والے کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔